تو میں اب چیٹ کی طرف آتی ہوں. جزاک اللہ خیر. جن لوگوں نے یو نو یہاں پہ ہمیں اپنے میوٹ کر کے انمیوٹ کر کے بتایا، جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. ایک ایک لفظ جو تھا وہ یقیناً یہ بتا رہا تھا کہ ہماری نہ تو محنت ضائع گئی، نہ ہمارا روز بیٹھنا ضائع گیا، بلکہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس چیز نے اثر ڈالا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ تجوید ہمیں پتہ چل گئی، غلطی ہم کہاں کہاں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سارے رولز تو میں نے کروائے بھی نہیں تھے، لیکن کچھ لوگوں کی آلریڈی تجوید بہت اچھی تھی. کچھ لوگ جو تھے وہ خود سے بھی شاید ایفرٹ کر رہے ہوں. دوسرا یہ ہم نے حفظ، آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے حفظ کر لیا. اگر 3 آیتیں بھی حفظ کر لی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا آپ کا سٹارٹ ہے. ماشاء اللہ بہت بڑا سٹارٹ ہے. تو جس طریقے سے ناصرہ نے یا باقی لوگوں نے اپنے یہ ریویوز دیے، اپنا فیڈ بیک دیا کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ہم سوچنا شروع ہو گئے اور ہمیں اگلی سورہ کی شوق لگ گیا کہ اگلی سورہ ہمیں کوئی یہ کرا دے وہ کرا دے. تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں اتار دیے. تو آپ سب لوگوں کی ریفلیکشنز کا بہت شکریہ. ثانیہ کا ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا، میک اپ کے حوالے سے انہوں نے بتایا. جی بالکل، میک اپ کا یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میک اپ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر زندگی میں اور کچھ نہ ہو، صرف میک اپ ہو، صرف اپنی اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہو، تو ظاہر ہے وہ پھر ایک اسراف ہے. شو آف آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا کیا اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، آپ خوبصورت لگے اس لیے. اگر میرا دل چاہ رہا ہے میک اپ کرنے کو کہ میں کوئی لپسٹک لگا لوں، میں کوئی مسکارا لگا لوں، کوئی لائنر لگا لوں، اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے. میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے فیچرز دیے ہیں، اس میں میں کوئی تخلیق میں چینج نہیں کر رہی ہوں، میں کوئی بوٹاکس نہیں کرائے ہوئے، لپ فلر نہیں کرائے ہوئے، بلکہ کیا ہے جو ہیں انہیں کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی نعمت میں سے میں. اور یہ دیکھنا ضرور کہ اس کے انگریڈینٹس میں کوئی حرام چیز نہ ہو، چربی ایسی نہ ہو لپسٹک میں جو کہ حرام انگریڈینٹس میں ہوتی ہے. تو بہرحال وہ الگ ایک ٹاپک ہے، اس پہ ڈسکشن کہ بھئی وہ چونکہ جو لوگ میک اپ بنا رہے ہوتے ہیں انڈیا پہ خاص طور پہ، تو وہ چائلڈ لیبر ہے. بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ موت ہو جاتی ہے اتنے ہائی ہیٹ میں، اور اس طریقے سے ان کی وہ شیڈز پیلٹس بن رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جس کو ان لوگوں نے اتنا سر عام نہیں آنے دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ کام کروا رہے تھے، خواتین سے، اور وہ مر رہے تھے اس کی حدت سے نا، فیکٹری میں جو یہ چیزیں بن رہی تھی. تو پھر اسکالرز نے ایک طرف یہ شور اٹھایا تھا کہ پھر آپ نہیں استعمال کریں، بوائے کاٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو جان لے رہی ہو کسی کی. بہرحال وہ ایک طرف ہے. بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ چاہتی ہیں اپنے آپ کو اچھا، اس لیے نہیں کہ میں شوہر کے لیے سجوں سوروں، یا میں جو ہوں نا کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے جو ہوں وہ میری کوئی آنکھیں اچھی لگیں یا وہ لگے، اپنے لیے اچھا لگے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا فیل کرائیں. اور اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ آپ کو 2 2 گھنٹے نہ لگ رہے ہو میک اپ کرانے میں کہ آپ بلیچ کرا رہے ہیں تو فلاں چیزیں کرا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں، اس کو منیمل کرنے کی کوشش کریں تو ضرور کریں. لیکن بالکل یہ جس طرح سے ہمارے سامنے ثانیہ نے رکھا ہے نا، یہ کہ انسان کا ظاہر باطن صاف ہونا چاہیے. میں خود پرسنلی بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن جو کبھی میک اپ نہیں کرتے. اور میری ایک تو دوست، بہت اچھی دوست ہے میری، تو میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں. جب جاؤں وضو والا چہرہ، اس کے بھووں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. میں وضو کر کے آئی، جب میں ملنے جاتی ہوں کہتی وضو کر کے آئی ہوں، وضو کرنے جا رہی ہوں، تو ہمیں منہ دھلا ہوتا ہے. کہتی ہوں کیا وضو کروں میں وہ کیا میک اپ کروں، کروں گی تو مجھے وضو اتنا شوق ہے اسے وضو کرنے کا. تو کچھ لوگوں کو، اور آپ ان کو چہرے پہ آپ کو عجیب، یعنی کہ آپ دل چاہتا ہے آپ ان کا چہرہ دیکھتے رہیں. اتنا پرسکون چہرہ ہے ان کا، اتنا پرسکون. اور بعض تو میک اپ والے چہرے دیکھ کے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے شاید کچھ لوگوں کا اس لحاظ سے پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جاتا ہے کہ چہروں کو کیسے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی چہرے کا ذکر کیا ہے نا، ان کے چہرے کیسے ہو جائیں گے. تو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں میک اپ کو بہت زیادہ عام نہ کریں. اور انفلوئنسر جو ہے نا، انہوں نے خیر اگر آپ ایسے پیج فالو کریں جو انفلوئنسرز میک اپ جو ہیں اس کو لانچ کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم مسلمان کس چیز کے انفلوئنسر تھے؟ قرآن کے تھے نا. ہمارے انفلوئنسر جو ملینز والے ہیں، ان کو چاہیے تھا وہ قرآن کو روز انفلوئنس کراتے لوگوں میں، لیکن وہ پروڈکٹ میں لگے پڑے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو انفالو کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی شوق نہ ہو جائے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت شوق ہے ان چیزوں کا نا، مارننگ کیئر، فیس کیئر، ہیئر کیئر، اسکن کیئر. تو میں نے کہا اس کی، جب مجھے بعد میں پتہ چلا، اس سے ڈسکس کرنے کے بعد تھوڑی کاؤنسلنگ کا سیشن چل رہا تھا میرا ان کے ساتھ، تو اس نے کہا میں نا ایسے پیجز فالو کر رہی ہوتی ہوں، ایسے بلاگ دیکھ رہی ہوتی ہوں، بلاگس پڑھ رہی ہوتی ہوں، یا پیجز فالو کر رہی ہوتی ہوں. تو میں نے کہا چھوڑ دو. جب چھوڑ دیا اس نے ایک طرح سے، مجھے رسول وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی نا کہ ایک شخص نے کہا کہ 3 چیزیں میں چھوڑ سکتا ہوں، ایک چیز بتا دے. تو رسول وسلم نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو مجھے بھی سمجھ آیا ایسی چیز کے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم یہ تو مت کرو کہ یہ ان کو اگنور کر دو، تم نے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں خرید بھی لی ہیں سفورا سے جا کے، پتہ نہیں کون کون سے بہت مہنگے ہائیلی ایکسپینسو اور ہائی اینڈ برانڈس خرید کے وہ آ گئی. تو میں نے کہا تم ایسا کرو اب فالو کرنا چھوڑ دو. تو واقعی جب اس نے کہا کہ میں نے ایک تو فالو کرنا چھوڑ دیا اور مجھے اب کوئی ٹیمپٹیشن بھی نہیں رہی ہے. تو جب ہم ایسے پیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے اداکاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ان کو تیار شیار کہ وہ سو بھی رہی ہیں تو میک اپ ڈرامے بھی اب ایسے ہی آ گئے ہیں کہ سو بھی رہی ہیں میک اپ
غم میت کا گھر ہے تو میک اپ، تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں بھی میک اپ کرنا چاہیے، ہم تو کچھ لگ ہی نہیں رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہم اپنے شوہروں کو ابوؤں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، بھائیوں کو بھی، تو ان کے بھی جو ایکسپیکٹیشن ہے تو ایسی بن جاتی ہے، تمہارا اچھی نہیں لگ رہی ہو، ہے نا؟ تو اس کو کم کر دیں اپنی زندگی میں نا، آپ کم سے کم چیزوں کو وہ کریں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، آپ کو بے مقصد چیزوں میں لگا رہی ہیں، آپ کے پیسے، آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، آپ کو آپ کی سیلف اسٹیم لو کر رہی ہیں، آپ اپنے بارے میں ہی نہیں کانفیڈنٹ ہو رہی کہ میں کیسی لگوں گی جب تک میں میک اپ نہیں کر لوں گی۔ اچھا چلے خیر، اس پہ بہت بلا وجہ کی ڈیٹیل ہو گئی، اینی ویز ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ سورہ ملک کے حوالے سے، سبا نے لکھا ہے کسی چھوٹی غلطی پہ فوری طور پر اللہ کی پکڑ بھی ایک نعمت، جی بالکل بالکل، یہ یہاں پہ انذار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کسی بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے چھوٹی غلطی پہ، جیسے کھانسی ہو کسی انسان کو، وہ جا کے اس کو پتہ چلے نمونیا کا آپ کا شروع ہونے والا تھا، تو اس کو اپنی کھانسی پہ افسوس نہیں ہوگا، بلکہ کہے گا چلو اچھا میں پہلے ہی بچ گیا۔ اچھا ہمارے پاس جو ہے ریفلیکشن آنا شروع ہوئے ہیں، شازیہ نے لکھا ہے وانٹڈ ٹو گیو ڈیٹیل ریفلیکشن بٹ ان جی وہ اس وقت یہاں پہ ایک جگہ پہ ختم قرآن پہ پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں وہ اٹینڈ کر رہی ہیں، تو ان کا بس چلتا ہے وہ ہر نیکی ہر موقع جو ہے نا وہ گین کر لیں، تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ شازیہ آپ اپنا واٹس ایپ جو گروپ ہے وہاں پہ آپ اپنا ریفلیکشن شیئر کریے گا، ٹھیک ہے؟ بیکاز یو ہیو ریئلی سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو شیئر ود آل آف اس، تو اور وچ از اباؤٹ دا جرنی آف سورہ الملک، یہی لکھا ہے نا آپ نے، تو اب آپ اس کو گروپ میں شیئر کریے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیں گے آپ نے کیا لرن کرا ہے سورہ ملک سے۔ اوپو A77 نے لکھا ہے اللہم بارک اللہم بارک، پہلے اوکے استاد نعمان علی خان سے انہوں نے پہلے سنی تھی اس کے لیکچر سے، انہوں نے اس سورہ کی بیوٹی کے مطابق بہت اچھے سے ایکسپلین کیا نا، الحمد للہ اٹس impact on me unexplainable full of surprises every آیا especially second آیا، اس نے full code of everything to do exactly second آیا جو ہے نا بالکل، اس لیے ہم نے اس پہ 2 دن تدبر کیا تھا آپ کو اگر یاد ہو تو، الحمدللہ آپ نے سمجھدار دیا کس طرح ہم نے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے تھرو دس سورہ۔ اللہ تعالیٰ بالکل اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ آج ابھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اگر کسی کو زندگی دے دیتا ہے نا تو وہ رحم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی دعا پہ آمین کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، بالکل یہ تو دعا آپ نے ضرور کرنی ہے اگر آپ کو اگلی سورہ پڑھنی ہے تو حفاظت کی دعا جو ہے نا آپ کو کرنی پڑے گی۔ اوکے، نائلہ امجد نے لکھا ہے آپ نے بہت دل سے پڑھایا، مصروفیت کی وجہ سے ریگولر نہیں ہو سکی، اچھا نائلہ ویسے ریگولر تھی میرے خیال سے، کسی کسی دن کوئی نئی کلاس لی ہوگی انہوں نے، اگر انہوں نے سنا ہر لفظ دل میں اترا، روز بغیر سمجھ پڑھ رہے تھے، مگر اب غور سے توجہ سے ہم نے دیکھا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ ہماری اصلاح کر رہا ہے، اور ہم آنکھ کان دل بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ایگزیکٹلی بالکل صحیح بولا ہے کہ اللہ تو چاہ رہا ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم ایوکم احسن عملہ کر لیں، لیکن ہم نے خود ہی بند کیے ہوئے، بالکل بہت اچھی بات کی نائلہ آپ نے، اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر دے۔ سورہ ملک صبا ایوب نے لکھا ہے، صبا ایوب بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ جو گروپ میں احمد حنیف کے نام سے ہیں وہ صبا ایوب ہے، تو وہ بھی ریگولر تھی ماشاء اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ ملک ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن کس طرح، مطلب جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اب سمجھ آ رہی ہے، پہلے نہیں آتی تھی، اور ایک موٹیویشن مل رہی تھی سمجھنے کی، حفظ کرنے کی، اور ان سب کو آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، الحمدللہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے، آمین ثم آمین، اور ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بگ آمین یا رب۔ اوکے، اللہ کے نام کی سیریز کروائیں پلیز اف اٹس پاسبل، اللہ کے نام کی، اچھا میں نے اس وجہ سے اس رمضان اپنے لیے ایک میں نے یہ کرا ہے کام اللہ کے نام پہ، اور واقعی جو آپ کا مراقبہ ہو رہا ہوتا ہے نا اس پہ اللہ کے ناموں پہ، تو توکل بھی بیٹھتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کرائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کچھ صورتیں کرانے کے بعد یا کسی کسی دن کرا بھی دیا 2 3 ناموں پہ ریفلیکٹ ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اچھا ہمارے پاس اور ریفلیکشن جو ہیں وہ ثانیہ نے لکھا ہے، شکر الحمدللہ میری تنہائیوں کی ساتھی بن گئی، اوکے چلیں بھائی، ثانیہ جو ہے اب ہمیں لگتا ہے لفٹ نہیں کرائیں گی، اب وہ سورہ ملک کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ وقت گزاریں گی، ثانیہ ہمیں چھوڑ نہیں دیجیے گا گروپ کو، وہ وقت جو میں نے رونے دھونے پر یا گلے شکوے کرنے میں ضائع کیا، تو میں نے سوچا کہ اپنا فوکس سورہ ملک کی طرف موڑ دوں، الحمدللہ ہمیں اس سورہ پر ہماری ٹیچر نے غور کروایا اور سمجھ آئی کہ واقعی صرف قرآن فر پڑھنا نہیں ہے، اس پہ تدبر غور بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، الحمدللہ ہم خیال خواتین کا گروپ نصیب ہوا، الحمدللہ زندگی کے ایک نئے رخ سے روشناس ہوئے، انسان پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جو مجھ پہ مشکل آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا تو سزا تھی یا امتحان تھا، تو میرے خیال سے جو مشکلات آپ کو اللہ سے دور کر دیں وہ آپ کے لیے سزا ہیں بالکل، اور جو مشکلات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیں تو سمجھیں آپ اس امتحان میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ ون آف دا ویری بیوٹیفل ریفلیکشن، ویری بیوٹیفل، اس کو پوسٹ کرنا چاہیے ایکچولی، جو الفاظ ثانیہ نے استعمال کیے ہیں، جو ریفلیکٹ انہوں نے کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، کہ سورہ ملک جو ہے نا اس نے آپ کو کیا کیا ہے کہ
مشکل کو اپنے لیے کیسے دیکھنا ہے یہ سکھا دیا ثانیہ کو، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آنے والی مشکلات کو کس اینگل سے دیکھنا شروع کر دے؟ تو بالکل اگر وہ اللہ سے دور کر رہے ہیں، اب وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل کیا نعمتیں ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اینی ویز جزاک اللہ خیر ثانیہ فار دس بیوٹیفل ریفلیکشن، اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کوئی شعر آئے گا آپ کی طرف سے، تو آپ شعر بھی جو ہیں وہ شیئر کر سکتی تھی اور کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ رابعہ نے لکھا ہے کہ اپنی مما کے لیے، اپنی ساس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ رہبر ہیں، ہدایت کے راستے میں لے کر جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا انذار شمسہ نے کیا ہے، نہ صرف پریکٹیکلی بلکہ اپنے بچوں کو کہہ کہہ کے کہ ان کے گھر سے 3 جو ہیں وہ ایجنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہے نا؟ اور وہ لوگ بھی اپنی اس جرنی میں ماشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی بنیں گے اور انذار کریں گے، تو ایک انسان کتنا خیر سمیٹ بھی رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو حمیرہ ہیں، مدیحہ ہیں، وجیحہ ہیں، وہ بھی ایک گھر سے عروسہ، تو ماشاءاللہ ایک گھر سے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک گھر میں جب ہماری کلاس چل رہی ہوتی ہے تو وہ گھر میں ہوتا تو ایک ہی بندہ ہے نا ہمارے سامنے، لیکن 3-4 لوگ، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو وہ ہڈن ایوارڈ ہے جو اسیروا قولکم اب اجہروا بھی کے اس میں جائے گا۔ تو اچھا یہ ایسی نیکیاں اللہ کے پاس بھی رہنی چاہیے۔ تو جزاک اللہ خیر رابعہ کہ آپ نے، باقی ہمیں اپنی ساسوں کا بھی، ماؤں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم صرف برائیاں ہی سن رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی اگزامپل ہے نا یہ، کہ ساس اور بہو کا تعلق جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے مضبوط بھی ہوا ہے اور اس میں وہ گریٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا جسٹ بیکاز آف قرآن۔ یہ معاملہ اب رکنا نہیں چاہیے، ہم سب ایسی ساسیں بنیں جو اپنی بہوؤں کے لیے مشعل راہ بنے اور ان کے لیے رہبر بنے۔ ہماری بہویں بھی ہمارے بارے میں یہ والا ڈسکلیمر دیں جیسے رابعہ نے شمسہ کے لیے دیا ہے، رادر یہ کہ وہ بیٹھی ہوئی ہوں کبھی یوشا کو تو آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے میری زندگی حرام کی ہوئی ہے، وہ تو اپنے بیٹے کے کان بھر دیتی ہیں۔ تو کیسا لگے گا آپ کو؟ تو آپ نے بھی ویسے ہی ساسے بننا ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈسکنیکٹ ہو اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹیوں سے، ان کے ساتھ ان کی ذمہ داری ادا کریں، ایک اف ادا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں کبھی کسی اور دن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ثانیہ نے مزید لکھا ہے کہ سورہ ملک کو پورا حفظ کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں ہماری بھرپور مدد اور رہنمائی فرما دے، آمین ثم آمین۔ ہماری مینٹور کو ہمیں پڑھانے، سمجھانے، تدبر کروانے اور ہمیں برداشت کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی بالکل، برداشت آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھے کر رہے ہیں۔ اٹ ٹیکس 2+ آورس چلے جاتے ہیں، 2 آورس پلس چلے جاتے ہیں، تو آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ میرا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ میں بہت شارٹ چیز کرا ہی نہیں سکتی ہوں۔ جب تک انسان کا شعور بیدار نہ ہو، اس کو آپ آدھے گھنٹے میں کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ ایک ورڈ تو میں سمجھا سکتی ہوں ایک گھنٹے میں، ایک ورڈ یا 2 ورڈز، ایک آیت تو میں کبھی، مجھے لگتا ہے میں نے حق ادا ہی نہیں کیا۔ اچھا تو جزاک اللہ خیر ثانیہ اتنی پیاری مجھے دعا دینے کے لیے، آمین ثم آمین۔ انہوں نے سب کی مشکلات کی آسانی کی دعا فرمائی، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اور ثانیہ کو اب کنسیڈر کیا جا سکتا ہے رائٹنگ کے لیے۔ ثانیہ آپ یو ہیو ٹو رائٹ سورہ ملک کے تدبر کو نا، آپ پوسٹ بنا بنا کے شیئر کریں، میری جو ٹیم ہے آپ کو اپروچ کر لے گی، تو ہم نا اپنے جو ہمارا انسٹاگرام کا پیج ہے نا، وہاں پہ آپ کی پوسٹ شیئر ہوں، کیونکہ اب یہاں پہ تو ہم کچھ لوگ ہیں، 10-20 لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو اصلاح کر دیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسٹاگرام سے، میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو انسٹاگرام کی پوسٹ سے متاثر ہوئے ہیں، ایسی ایسی انہوں نے پوسٹ پڑھی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہل کے رہ گئے، انہوں نے کہا واہ اس سے ہم جڑ گئے قرآن سے، ہم فلاں وقت میں جو ہے نا مشکل میں تھے، لیکن اس پوسٹ نے مجھے یوشا بہت امپیکٹ ڈالا میری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو ثانیہ میری ٹیم انشاء اللہ میں ان کو عید کے بعد کوشش کریں گی وہ آپ کو اپروچ کرنے کی۔ تو آپ نے سورہ ملک کی اب تک جو بھی تدبر آپ نے کرا ہے، تفسیر کری ہے، تو پوسٹ آپ نے رائٹنگ میں کرنی ہے، اردو انگلش جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہے، اردو بہت اچھی ہے آپ کی، تو آپ اردو میں کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس پیج کو میں آپ جو اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانہ نے لکھا ہے کہ کل میں نے پہلی بار سورہ ملک کی 15 آیت نمازیں پڑھی، ماشاء اللہ، ویری گڈ، سبحان اللہ مبارک، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ زبانی، اور جب جب پڑھ رہی تھی سب خود بخود ترجمہ ذہن میں آ رہا تھا۔ جی ایسا ہی ہے بالکل، ہم سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے اور اس کا مزہ ہی الگ تھا، بالکل۔ اوکے، شازیہ کے لیے لو، وی لو یو شازیہ، اور ہم سب سے بھی ہے وہ پیار کرتی سبین، بالکل ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں وہ، ہم سبھی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے لیے بہت رحماء بینہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے آل عمران کی۔ اوکے، رابع نے پھر آپس میں کرن کے حوالے سے قبل کے کسی بات پہ انہوں نے کمنٹ کرا ہے۔ اوکے، قبل کہہ رہی ہیں کہ غصہ بچوں پہ بھی آتا ہے، آئی ٹرائی ٹو کنٹرول، کہ بچوں سے جہاں تک ہو سکے پیار سے بات کی جائے، بچے اللہ کا گفٹ ہیں، وی ڈونٹ نو کب تک ہے ہمارے پاس، جی اللہ کا گفٹ نہیں ہے، اللہ کا امانت ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں جیسے میں کہوں کنول یہ میرے پیسے رکھ لیں اپنے پاس، تو آپ اس کو گفٹ سمجھیں گی؟ آپ کبھی بھی گفٹ آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے گفٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے گفٹ ہے۔ میں کوئی چیز رکھواتی ہوں تو آپ نے اس کو صرف باحفاظت مجھے تک واپس پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہتی ہوں کنول یہ لے میں آپ کے لیے ایک پرفیوم لے کر آئی ہوں گفٹ، تو وہ آپ یوز کر سکتی ہیں، اس کو پھینکیں، توڑیں، استعمال کریں، نہ کریں، جو مرضی آگے پاس آن کر دیں، یہ آپ کا گفٹ ہے۔ بچوں کو گفٹ نہیں سمجھنا ہے، بچے گفٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انعام امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو امانت کے طور پہ محفوظ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانا ہے۔ کرن نے لکھا ہے کہ میری ریکویسٹ ہے کہ سورہ رحمان بھی کروائیں۔ اچھا، انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کروائیں گے۔ ابھی نعمان علی خان کی بہت اچھی چل رہی ہے، آپ اس کو فالو کریں، اور اس کا ٹائم بھی بہت کم ہے، آدھا آدھا گھنٹے کی ایک روز کا سیشن ہے، تو ایپیسوڈ وائز کریں آپ۔ کرن روز کا اگر ابھی اب ان چھٹیوں میں بھی آپ اس کو کر سکتی ہیں، میری بھی کچھ ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، میں ایک دو دن میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی کمپلیٹ کر لوں گی۔ اچھا جی، سورہ فجر از ویری بیوٹیفل، اور واقعی آخری آیت جو آپ نے کی نا، میں خود تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارا نفس ایسا مطمئنہ کر دیں۔ 3 لیول ہے نفس کے نا، ان میں سے ایک مطمئنہ لیول جو ہے کہ انسان کنٹینٹمنٹ کی طرف آ جائے۔ اوکے، اب ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ آئی ہیو اے کوسچن، از فیمل اسپینڈ منی ان ہاؤس ہولڈ از اٹ کنسیڈرڈ صدقہ؟ یس، یہ صرف صدقہ ہی ہے، اس پہ فرض نہیں ہے۔ تو وہ جو بھی آپ کر رہی ہیں نا اپنے گھر میں خرچ، اپنی پاکٹ منی سے، اپنی سیونگ سے، آپ کو اپنے میکے والوں نے گفٹ کیے ہیں، آپ ارن کر رہی ہیں، آپ کا بنتا نہیں ہے خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کے شوہر کا بنتا ہے، تو اگر آپ اسے ایک بریڈ بھی لے آئی ہیں نا، تو اٹ از صدقہ، اٹ از ان فارم آف صدقہ۔ اور اگر آپ کا شوہر ارن نہیں کر رہا ہے، وہ کسی وجہ سے جاب لیس ہوا ہوا ہے، یا اس وہ فار انسٹنس بچوں کی فیس نہیں دے پا رہا ہے، یا اب سچویشن ہر ایک اپنی اپنی ہوتی ہے، تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اپنے شوہر کو، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کے لیول پہ بھی آپ، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے $5,000 جو ہے میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو میں کوئی ایسا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کر لوں، اس کا علاج ہونا ہے، یا اس نے کوئی اپنا گاڑی صحیح کرانی ہے، تو میں اس کو بھی زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتی ہوں۔ بٹ بہرحال وہ ایک تھریش ہولڈ زکوٰۃ کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا نصاب، اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا جو کسی کو دینے کے لیے ہوتا ہے، ایک خاص شرائط ہوتی ہیں کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے، تو وہ آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر اب عیاشیوں میں ہے، اپنی چیزیں تو بس ایک آدھ کوئی چیز پوری نہیں ہوئی بھی تو آپ کے میں زکوٰۃ دے دوں، بٹ اینی ویز عورت اپنے گھر میں ملکہ بھی ہو، شوہر اپنے گھر میں مزدور بھی ہو، تو بیوی گھر میں جو بھی خرچ کرے گی وہ اس کا صدقہ ہی کنسیڈر ہوگا، اور صدقہ چھوٹے لیول کا نہیں، احسان کے لیول کا کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے؟ احسان کا لیول ہے کہ اس نے اپنی فرائض سے ہٹ کے وہ چیز کری ہے۔ شہانہ یاسین، اچھا اوپو والا، اوکے شہانہ، شہانہ نام چینج کریں، اتنی دفعہ تو شیئر کرایا، تو آپ کا نام ہی نہیں میں نے جو ہے وہ صحیح سے پڑھا اوپر۔ ثانیہ نے لکھا ہے اچھا مشکل اتنی پڑی مجھ پہ آسان ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسی آسانی کرے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اوکے، شیئر نعمان علی خان کا، آپ جائیں نا یوٹیوب پہ اور لکھیں سورہ رحمان بائی نعمان علی خان بینہ، اگر آپ نے ان کا وہ چینل جوائن نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جائیں، فالو کریں اس چینل کو۔ ویسے تو پیڈ ہوتا ہے ان کا سارا کنٹینٹ، لیکن کچھ کچھ چیزیں وہ فری کر دیتے ہیں۔ اس رمضان انہوں نے سورہ رحمان فری کری ہوئی ہے، تو بہت سے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، میں نے خود کتنے لوگوں کو ریکمینڈ کرا ہے، ایک گروپ ہے وہاں پہ، میں آلریڈی اس کو میں فالو کر رہی ہوں، یعنی کہ وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے، تدبر کر رہے ہوتے اس میں مزید۔ ہاں، رنج خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، بالکل۔ اب آپ نے ثانیہ ان شاء اللہ تعالیٰ انسٹاگرام کے لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو نیت کرنی ہے کہ آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ ملک کے حوالے سے تھوڑے تھوڑے آپ پوسٹ بنا کے مجھے بھیج دیں، مجھے ڈی ایم کر دیں، میں اس میں اگر مجھے لگے گا کچھ مجھے ایڈ کرنا ہے، کوئی ریفرنس ایڈ کرنا ہے، کوئی لفظ ایسا ہے جو زیادہ امپیکٹفل ہو سکتا ہے، ویسے تو ماشاء اللہ آپ کا اپنا بہت اچھا اسٹائل ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں کچھ خاص ایڈ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ ہاں چلو یہ ایک ریفرنس اور اس میں ڈال دو یا کچھ کر دو، تو میں اس کو تھوڑا بہت اس کی ایڈیٹنگ کر کے یا کچھ کر کے پھر میں پھر ٹیم ان شاء اللہ تعالیٰ بنا لیں گے ہم، اور اس پہ آپ کا چلے۔ اب ہم میں دعا کروا لیتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ، کافی ٹائم ہو گیا اور بہت سے لوگ دعا کے چکر میں چلے بھی گئے ہیں، لیکن میں نیت کرتے ہوئے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سب لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دعا میں شامل کریں گے۔ اس سورہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کنسیڈر کر لیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، لیکن بہرحال میری ٹیم لیٹس دین اٹ، ٹھیک ہے؟ لیٹس دین اٹ کا مطلب ہے آؤ دین کو عام کریں، دین کو پھیلائیں، کیونکہ ابھی سب کچھ بہت پھیل گیا ہے، تو ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا اسمال جیسچر آف لو، ٹوکن آف لو ہے، ایک چھوٹا سا جیسچر ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ کی صورت میں آپ سب لوگوں کو واٹس ایپ پہ یا جہاں جہاں بھی آپ لوگوں کو ڈی ایم کیا جا سکتا ہے، ویسے تو میں واٹس ایپ پہ ہی بھیج دوں گی گروپ میں سرٹیفکیٹ، وہ ہمارے پاس ہے اویلیبل عائشہ ابھی؟ صدف نے ماشاء اللہ، اچھا صدف کے میں نے پڑھے نہیں، صدف نے لکھا ہے شکر الحمد، صدف کے ریفلیکشن پلیز، یہ ریکارڈنگ اگر ہماری چل رہی ہے تو صدف کے میں نے پڑھے ہی نہیں، صدف کے سن لیجئے ریفلیکشن، انہوں نے لکھا ہے شکر الحمد للہ میں نے یہ اپنی زندگی کا پہلا رمضان
جو قرآن کے کچھ الفاظ ایسے سمجھے جیسے کہ ان کا حق ہے. اللہ نے یہ سورہ کے سٹارٹ ہی تبارک لفظ سے کیا. اللہ اپنے اس نام سے سٹارٹ کر سکتے تھے کہ جیسے المزل، جیسے موت دینے والا، بالکل، مگر اللہ نے بڑے پیار سے بات کی، ڈرایا. بہت زبردست ریفلیکشن صدف کے. باقی اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت بتائی. اس سورہ سے ایمان مضبوط ہوا، شکر الحمدللہ. مگر مسلسل عمل کرنے کا اب میرا ارادہ ہے. اپنی کمزوری پہلے دیکھوں گی، کہنے پہ نہیں کرنے پہ زور دوں گی. ماشاء اللہ الحمدللہ. اتنا بڑا بڑا آپ لوگ یعنی کہ جس طریقے سے کلیم کر رہے ہیں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اتنا بڑا کچھ سوچ پائی کر پائی. کم بولنا ہے، زیادہ سمجھنا ہے. ایگزیکٹلی بہت صدف، یہ سب صدف کی میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کا ریفلیکشن. اور بہت بہت شکریہ میرے اللہ کا سب سے پہلے. پھر یہ کہ آپ نے جیسے سورہ کو سامنے رکھا، جیسے اس کا حق ہے، اور یہی سورہ نے پورے قرآن کی اصل سمجھا دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ہی پورے قرآن کو میں نے سمجھنا ہے، یہ ان کا جو ہے پلاننگ ہے. اور یہ شمسہ نے، ناصرہ نے، سب نے، آپ لوگوں نے جو یہ بتایا ہے نا کہ ہم نے مزید آگے کرنا ہے. اسی سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کسی نیکی کے قبول ہونے کی جو شرائط ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ نیکی اگلی کرنے کو دل چاہتا ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایکسیپٹڈ یا ویلیڈیٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہو چکی ہے الحمدللہ. اس سورہ کا ایک لفظ جو فمشو ہے اس نے مجھے بہت چینج کیا ہے. شکر الحمدللہ. اچھا، زبردست. جزاک اللہ خیر صدف، بہت پیارا ریفلیکشن دینے کے لیے. ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اور سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گی، آپ پڑھ لیجئے گا. بہرحال یہاں پہ سرٹیفکیٹ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن جرنی وتھ سورہ الملک. دس سرٹیفکیٹ از پراؤڈلی پریزنٹڈ ٹو حور بانو. حور بانو از ان عمرہ، ابھی عمرہ کر رہی ہیں وہ آج کل، اور انہوں نے مجھے کہا تھا میں نے سب گروپ والوں کے لیے خاص دعا کری ہے، اور انہوں نے کہا تھا گروپ والے بھی میرے لیے سب دعا کریں. تو میں نے کہا آپ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں گی نہیں سب سے کہیں میرے لیے بھی دعا کریں، اور میں ان کے لیے سب کے لیے دعا کر رہی ہوں. تو حور بانو جو تھی ان کی پہلے فلائٹ کینسل ہو گئی تھی ڈیو ٹو دا آبویس ریزن جو فلائٹ آج کل ہوئی ہیں. پھر ایک دم ان کو ایمرجنسی میں بھاگنا پڑا تو وہ چلی گئی تھی. تو بہرحال شی از ان اے بیٹر پلیس. تو سرٹیفکیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ دس سرٹیفکیٹ از پراؤڈلی پریزنٹڈ ٹو حور بانو، اینڈ جب بھی جس کے نام آتے رہیں گے، فار سکسیزفلی کمپلیٹنگ دا ریسیٹیشن، اسٹڈی اینڈ ریفلیکشن آف سورہ الملک. Throughout this journey, you showed dedication in learning the recitation, practicing tajweed, and reflecting on the powerful reminders of Allah subhanahu wa ta'ala's greatness, the reality of the hereafter, and the purpose of life. May Allah subhanahu wa ta'ala make the Quran the light of your heart, Ameen, the guide in your life, and a means of protection for you in hereafter. Indeed, there is a surah in the Quran of 30 verses which intercedes for a man until he is forgiven. Ye hadith hai Rasul ki. We pray that Surah Al-Mulk becomes a source of barakah, guidance and protections in your life. Ameen summa ameen. تو یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریے گا میری ٹیم کی طرف سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل یہ دعا جو آپ کو دی گئی ہے اس گروپ میں، اس سرٹیفکیٹ میں، وہ یہی ہے کہ یہ آپ کے لیے تھرو آؤٹ گائیڈنس رہے، اور اس کو آپ نے آگے کیری آن کرنا ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ابھی ہمارے پاس نام آ جاتے ہیں، میں جلدی نام پڑھ لیتی ہوں. وی ہیو مغل، سوری میں نے پڑھا نہیں عائشہ، تھوڑا سا پیچھے لے جائیں. وی ہیو حور بانو، سعدیہ الیاس، مہگل مہتاب، وی ہیو نازیہ. نازیہ محمد ابراہیم کے نام سے ہمیں جوائن کرتی تھی. سنم حسین، زمل ابراہیم. یہ سارے سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام پہ ہم بھیج دیں گے. عائشہ یاسین، اینڈ دس سرٹیفکیٹ از پراؤڈلی پریزنٹڈ ٹو دیبا اینڈ ثنا غفار. وی ہیو عائشہ، وی ہیو خالدہ رضوی. خالدہ رضوی ماشاء اللہ انہوں نے ایک دن تلاوت کری، اور وہ اس کے بعد جو ہے نا پھر آخری دن انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ بھئی میں جو ہوں نا یہ اتنا زبردست ٹیلنٹ رکھتی ہوں. وہ پہلے بتا دیتی تو پھر ان کو ہم چھوڑتے نہیں. بہرحال اب تو تجوید ہی رکی ہوئی ہے ہماری 2 آیتوں کی 4 آیتوں کی، ہماری ابھی آؤٹ اسٹینڈ، یعنی یہ تھوڑی اس کو ہم نے ڈیلے کیا ہوا ہے. اوکے، وی ہیو اسما ود اس، جو ان کو سرٹیفکیٹ ہم نے دینا ہے جو ہمارے ساتھ گروپ میں تھیں. وجیحہ صدیقی، اسما، اینڈ دین سمینہ علی فرام برازیل. بہت کم انہوں نے بہت لیٹر آن جوائن کیا، لیکن بہت جلدی ماشاء اللہ چیز کو سمجھ بھی گئیں، اور بہت اچھے سے وہ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں. رخسانہ فرام جرمنی، ان کا روزہ ہوتا تھا تو وہ ریکارڈنگ سن لیتی تھی. ٹھیک ہے. وی ہیو صابرہ ماشاء اللہ بہت ریگولر تھی.
تو یہ سرٹیفکیٹ ان کو بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مدیحہ صدیقی ہیں جو تھرو آؤٹ ہم اس گروپ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مصباح علی ہیں، تسلیم فرام یو کے۔ تسلیم کا بھی ماشاء اللہ افطاری ہوتی ہے جس ٹائم ہماری کلاس ہوتی تھی، مگر وہ بھی ریکارڈنگ پہ چل رہی تھی۔ عروسہ صدیقی جو ہیں وہ اپنے سسٹرز کے ساتھ کلاس لے رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اپنی پارٹیسپیشن کر رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ۔ انہوں نے حفظ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا، تو ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ وی ہیو شہانہ یاسین ود اس۔ شاہانہ نے ماشاء اللہ بہت ریگولر کلاسز لی اور بہت زیادہ دیر تک بیٹھا انہوں نے، یعنی کہ بیٹھی بھی رہی، پارٹیسپیٹ بھی کیا جو آپ لوگوں سے میں سوال کر رہی ہوتی ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سعدیہ نفیس، رابعہ رابعہ عمر، وی ہیو حمیرہ صدیقی، صبا ایوب۔ یہ سرٹیفکیٹ ان کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گا۔ سبحانہ، ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبین کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، جو کہ ہماری ٹیم اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ناصرہ کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور صدف صدیقی، ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بہت چھوٹا جیسچر ہے، اس سے بڑا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا ٹوکن آف لو شو کیا جائے۔ کنول صدیقی، وہ پاکستان سے کہ باہر ہوتی ہیں، وہاں سے وہ کلاس لے رہی ہوتی ہیں۔ شازیہ جو ہیں ہمارے ساتھ، ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور شمسہ صدیقی کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ثانیہ کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اگر ابھی کوئی انسان رہ گیا ہے جس کو میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کرا ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ انسان ہے، کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ہم بھول گئے ہوں، تو آپ پلیز اس کو میری نالج میں یا میرے نوٹس میں لے آئیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، سبھی ان کے سب کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ اور کرن سے دیکھیے، اچھا کرن کو مینشن نہیں کیا ہے؟ نہیں نہیں کرن، آپ کا بھی نام تھا میرے خیال سے، لیکن چونکہ کرن کنول میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کرن اور کنول میں دونوں کے نام کیے ہیں، تو شمسا نے بھی نا کے رکھے ہوئے تھے بیٹیوں کے نام، ان کو چاہیے تھا ایک ذرا کوئی کسی اور نام سے، ایم سے ایس سے رکھ دیتی۔ اینی ویز میں ان شاء اللہ تعالیٰ واٹس ایپ پہ جب بھیجوں گی تو یہ سرٹیفکیٹ کرن صدیقی کو بھی ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، کسی اور کا نام بھی رہ گیا پلیز مجھے بتا دیجیے گا، ڈی ایم کر دیجیے گا یا شازیہ کو کر دیجیے گا۔ اب جلدی سے ہم دعا کرا لیتے ہیں آپ سب لوگ، میں کوئی دعا کروا دیتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر ہم عید پہ ملیں گے، عید کے بعد ملیں گے۔ تو بس مجھے تو کچھ سیکنڈ دیجیے گا، میں پانی پی لوں پھر دعا کرواتی ہوں ان شاء اللہ۔ پہلے ہم دعا کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں اپنی سورہ کو اچھے اختتام کے ساتھ۔ اللہ کے حضور اپنے آپ کو فیل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن میں نے کوشش کری ہے کہ دعائیں ایسی کچھ ایڈ کر دوں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، جو ہمارے دلوں کو جو ہے نا وہ ایموشنز کو اللہ کے سامنے پہنچا دیں، اور وہ دعا میں رکھ دوں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دل کی خود بھی دعائیں مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم تقبل منا تلاوتنا لسورة الملک وتتم الصالحات لنا واجعلها لنا نورا وشفيعا يوم القيامة۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وأحبابنا، وعن معرفنا وعمن بالخير ذكرنا، وعن كل مؤمن دخل بيتنا، وعن كل من له حق علينا، وعن المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالیٰ سب زندہ مردہ مسلمان مرد عورت کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم بها منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطايانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير كله. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبادك وأنبياؤك ونعوذ بك من شر ما عز به عبادك وأنبياؤك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم بارك لنا في أهلنا. اللهم بارك لنا في رزقنا وبارك لنا في وقتنا وبارك لنا في سعينا وبارك لنا في كل أمورنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارفع ذكرنا وودع وزرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا ونور قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الحمد لله شكرا وامتنانا وإقرارا بفضله واعترافا بعزيم. الحمد لله ليلا ونهارا سرا وجهرا. الحمد لله ملء كل شيء ولا توفيه حقا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سیدنا محمد. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں سورہ الملک پڑھنے، سننے، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس مبارک صورت کی تکمیل تک پہنچایا، اس طرح ہمیں اس کے پیغام کو سمجھنے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت، اپنی خشیت پیدا فرما دے، جیسا کہ تو نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں ایسا احسن عمل عطا فرما کہ ہمارے اعمال خالص اور خالص تیرے لیے ہوں، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور تیرے ہاں مقبول ہوں یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا کی ظاہری چمک دمک میں، ٹرینڈز میں غافل ہونے سے بچا لے۔ ہمیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، ہم اپنے آپ کے لیے یعنی کہ، اور آپ دوسروں کے لیے بھی کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نذیر بنا دے۔ ہم تو یہ پروفیشن سوچتے بھی نہیں ہیں، اپنا ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نذیر بننا ہے کسی کی زندگی میں، ہمیں ماں بننا ہوتا ہے، بیوی بننا ہوتا ہے، بہن بیٹی، لیکن ہمیں اتنا اہم شعبہ جو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے تاکہ ہم تیرے عذاب سے ڈریں اور تیری اطاعت کی طرف لوٹیں۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے، سرکشی سے بچا لے، ہر دھرمی سے بچا لے، لجاج نہ ہو، نفور نہ ہو، عتوف نہ ہو۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو کہتے ہیں سمعنا وأطعنا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے، ہمیں گمراہی اور اندھے پن سے بچا لے۔ ہماری سماعت اور ہماری بصارت اللہ تعالیٰ ایسی بنا دے کہ جو وہ لوگ جو اپنے کان، آنکھ، دل کو تیرے شکر اور اطاعت میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی ویسی بن جائیں، جانور والی زندگی نہ گزاریں اللہ، صرف دیکھا، کھایا، پیا اور سو گئے۔ اے اللہ تعالیٰ سورہ ملک کو ہمارے لیے قبر کی تاریکیوں میں نور بنا دے، اسے ہمارے لیے شفاعت کرنے والی بنا دے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ، جو موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں،
جو کلاسز لیتے رہے ہیں، جو کلاسز لینے کی تمنا کرتے رہے ہیں مگر کسی وجہ سے نہیں لے پائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ جنہوں نے اس صورت کو سنا، جن لوگوں نے اس صورت سے سیکھا اور اس صورت سے تدبر کیا، ان کے علم میں بہت برکت عطا فرما، ان کے دلوں کو قرآن سے نور اور قرآن سے منور فرما دے، انہیں قرآن والا بنا دے یا اللہ، وہ قرآن والے کہلائیں، ان کو یہ ٹائٹل بن جائے کہ یہ صرف قرآن سے ہی دیکھتے ہیں، قرآن سے ہی سنتے ہیں، قرآن کو ہی اپنا لینس بنا لیتے ہیں۔ اے اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما، ان کے دلوں میں سکون عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے معاملات کو درست فرما دے، گروپ کے لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے اے رب العالمین، ان کے گھریلو خاندانی معاملات میں محبت، سکون، برکت عطا فرما دے، انہیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور والدین کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور دعا پیدا فرما دے۔ اگر کسی کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ، یا رشتہ دار بیمار ہیں اللہ تعالیٰ، تو انہیں صحت عطا فرما دے۔ کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کی مغفرت عطا فرما، ان کو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے ازدواجی اور گھریلو رشتوں میں محبت، رحمت، سمجھ، بوجھ عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے انظار کریں، ایک دوسرے کے سکون کا باعث ہوں، ایک دوسرے کو اسپیس دینے والے ہوں، ایک دوسرے کو جج کرنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے شادی، ایسی فاؤنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ جس سے امت محمدی کی نسل نکلتی ہے، نسل تیار ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی میں ہی چپکلش رہے گی اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے کو جج کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں گے، تو ہمارے اصلی دشمن تو ہمارا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھیں، وہ قوام بنیں، بیویوں کو اوور لوڈ نہ کریں، انڈر پریشر نہ کریں، برڈنائز نہ کریں، اور بیویاں بھی اللہ تعالیٰ ایسی دیں جو امت کے بچوں کی بہترین پرورش کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی ذاتیات میں، اپنے فیشن میں اور اپنی نگیٹیوٹی میں اپنے گھروں کو برباد نہ کریں۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، اور جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے نیک صالح موافق دین رشتے مقدر فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے مالی اور معاشی معاملات میں آسانی عطا فرما، انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، انہیں تنگی، قرض اور محتاجی سے محفوظ رکھ، انہیں ایسا رزق عطا فرما جس میں خیر اور برکت ہو۔ یا اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، اور انہیں ایسے بندوں میں شامل فرما جو تیرے کلام کو سن کر کہتے ہیں سمینا واتانا۔ اب ہمارے لیے سورہ ملک سب کے لیے دنیا میں ہدایت بن جائے، قبر میں نور بن جائے، قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ اس دعا کو جو میں نے آپ سے مانگی ہے، تو یہ تو میں نے مانگی ہے، اس کے علاوہ ہر گروپ کے ممبر کی جائز دعا قبول فرمائیں، کیونکہ اس موقع پہ آپ بھی دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے فرشتے خود بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی مخلوق جو ہے وہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سب لوگ اپنے لیے دعا کر لیں، اور انشاءاللہ اب ہم عید کے بعد ملیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اینڈ کر رہے ہیں سورہ ملک کو۔ ایک جرنی تھی جو شروع ہوئی تھی رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے خیر آفت کے ساتھ اس کو ختم کرا دیا۔ رمضان کے بعد آپ لوگوں کی کلاسز کا شیڈیول شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے کون سی کلاسز لوں گی اور کس ٹائم پر لوں گی وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا، اور سورہ ملک کی ریکارڈنگ اب شیئر ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اس کو سننا ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو ہو سکتا ہے آپ کو لگا ہو آپ نے سمجھ لی ہے، لیکن دوبارہ سننے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا پوائنٹ تو میں نے اس اینگل سے نہیں سوچا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا، بیٹھنے کا، اور مجھے یہ بتانے کا کہ قرآن پڑھنے والے جو ہیں وہ کم نہیں ہیں، قرآن سیکھنے والے کم نہیں ہیں، صرف ہم ہی ہیں جو قرآن کو نہیں سکھا پا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جو مجھے موٹیویشن دی ہے، میں اس کی آپ لوگوں کے لیے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اس میں باٹم آف مائی ہارٹ۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے ان دنوں آپ لوگوں کو میرے سجدوں میں، میرے رکوع میں، میرے قیام میں، تفسیرات جو میں آپ لوگوں کے لیے تیاری کر رہی ہوتی تھی، سوال بنا رہی ہوتی تھی، تو میرے ذہنوں میں آپ چھائے ہوئے تھے، آپ ہی میرے دل و دماغ کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ اور مطلب یہ ایک بہت بڑی انسان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے افئدہ کے لیول پہ، کہ آپ کو ایسے لوگ جو ایک خاص آپ کے گروپ کا حصہ بن گئے ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ اٹیچ ہو، اور وہ آپ کی حواسوں پہ چھائے رہتے ہوں۔ آپ لوگ میری زندگی کا وہ حصہ بن کے رہے ہیں رمضان میں، اور اچھی یعنی کہ اچھی اپروچ کے ساتھ، اچھی خوش کر دینے والی فیلنگ کے ساتھ، جن کے لیے دعائیں نکلتی ہوں۔
جن کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہو، جن کی وجہ سے اللہ بھی اچھا لگتا ہو، اللہ پہ پیار بھی آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھ جیسی اتنی حقیر اور اتنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نطفے گندے پانی سے پیدا کیا ہو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، جو عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، جو سیکریفائزز میں مجھ سے بڑی ہیں، قربانیوں میں مجھ سے بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت میری طرح کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں تو میرے نہیں ہیں، میں کسی کی طرح کسی اور طریقے سے اسٹرگل نہیں کر رہی ہوں، مگر یہ سب آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی کو صبح نوکری پہ جانا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے، لیکن یہ حفظ بھی کر رہے ہیں، یہ تدبر بھی کر رہے ہیں۔ یا اللہ، میں آپ لوگوں کو دیکھتی تھی اور میں ہمت پکڑتی تھی، الحمدللہ۔ تو مجھے آپ لوگوں نے بہت موٹیویٹ کیا، اس کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ لوگوں کے لیے اچھی گواہی میرے دل میں ہے، اور آخرت میں بھی اچھا امپریشن ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پہ کرے۔ جو سبین نے آپ سب لوگوں کو ایک بڑا اچھا ریمائنڈر دیا کہ ہم اپنی ڈیتھ کو جو ہے نا وہ چیز کریں، اپنی ڈیتھ کو فوکس میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دینا، اس کے لیے دنیا میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن منافقانہ زندگی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے بعد ملیں گے، اور جی بالکل شاہانہ نے آپ لوگوں سب لوگوں کو آپ ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کیا کریں، مبارک دیا کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ ایک سورہ ختم کرتے تھے، وہ بکرے قربان کرتے تھے، گائے قربان کرتے تھے، اونٹ ہی کرتے تھے قربان، اونٹ قربان کر کے بانٹتے تھے۔ ہم مٹھائی بانٹتے ہیں نا ختم القرآن میں، تو وہ لوگ اونٹ کاٹ کے بانٹتے تھے، کیونکہ ان کو یہ اچیومنٹ لگتی تھی، ان کے لیے ایوارڈ سیریمنی ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں تو ہمیشہ اس کو بہت زیادہ اکنالج کرتی ہوں کہ ہم کسی انسان نے شروع کیا اور ختم بھی کیا۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کنسسٹنسی دکھا دے اللہ کو۔ ہم نے پورا قرآن نہیں پڑھا، باقی لوگوں نے ہو سکتا ہے دورہ قرآن کیا اور 30 کے 30 پارے کر دی ہوں، ہم نے صرف 30 آیتیں کری، لیکن کری الحمدللہ، ہے نا؟ اور کتنی اچھی کری کہ ہمارا سوچ بدل گئی، ہماری نیت بدل گئی۔ جیسے صدف نے لکھا کہ مجھے ایمشو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا، تو یہ کتنا بڑا، لیکن اگر میں صرف ایمشو کراتی صدف کو تو صدف کو ایمشو سمجھنا آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن نے ہمیں ایسا مائنڈ سیٹ بنایا جس کی وجہ سے ہم ایک چیز پہ فوکس کرنے پہ یا ایک چیز پہ اپنے زندگی میں اپلائی کرنے کے قابل ہو گئے الحمدللہ۔ تو اتنی خیر برکت یہ اللہ ہی دے سکتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ سب لوگوں کا پھر ایک دفعہ بہت شکریہ، میری ٹیم کا بہت سارا شکریہ۔ آپ سب لوگ میری ٹیم کو، شازیہ کو مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ عید کے بعد ملیں گے، اور جی بالکل ایک دوسرے پہ میں تو خود بتا رہی ہوں نا کہ میں کبھی کبھی اپنی بیٹی کو آواز دیتی تھی تو میں کبھی کہتی تھی عائشہ، کبھی میں کہتی تھی رابعہ، تو وہ کبھی کبھی فرینڈ ہو جاتی تھی کہ آپ کو کیا، کبھی میں کسی اور کا نام لے رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر بیسس پہ کلاسز ہو رہی تھی کہیں کہیں، تو ہفتے میں 3 دن ہے، تو یہ حال تھا میرا، ہے نا؟ اور میرے نوٹس جو ہیں وہ یہ تھے کہ اچھا یہ ان کو یہ بتانا ہے، اس کا حفظ آ گیا ہے، حمیرہ کا، مدیحہ کا حفظ آ چکا ہے، صدف کا میں نے آدھا سن لیا ہے، رابعہ کا میں نے اتنا سن لیا ہے، تو میں نے نا نوٹس بنائے ہوتے تھے، تو میرے ذہن میں آپ سوچے کتنا سوار تھے، آوازیں آپ کی سن رہی ہوں، باتیں آپ کی سن رہی ہوں، چیٹ آپ کی پڑھ رہی ہوں، تو امیجن کریں کہ کیا حال تھا الحمدللہ۔ سب کو سورہ ملک کی تکمیل مبارک ہو۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو محنت قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔